برطانیہ میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا کا کہنا ہے کہ گلاسکو میں پاکستانی قونصلیٹ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل فوری طور پر حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کمیونٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ پاکستان قونصلیٹ گلاسکو میں ہونے والی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید جانیں گے شاہد میر کی رپورٹ میں۔ پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے پاکستان قونصلیٹ گلاسکو کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اور مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کی اصولی حمایت کرتا ہے۔ اس ایشو کو دنیا بھر میں ہر پلیٹ فارم پر اجاگر کیا جائے گا۔ نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے۔ یہاں کے قوانین کا ہر حال میں احترام ضروری ہے۔ اس موقع پر کمیونٹی رہنماؤں نے نہ صرف اپنے مسائل کا اظہار کیا بلکہ پاکستانی ہائی کمشنر سے پاکستانی ٹورزم اور سرمایہ کاری کے حوالے سے سوالات بھی کیے۔ ہائی کمشنر نفیس زکریا نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایمبیسی لندن اور پاکستان قونصلیٹ گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش کرے گا۔ میں یہ کمیونیکیٹ کروں گا کہ یہاں پہ کتنا پوٹینشیل ہے اور لوگوں کے مسائل بھی ہیں۔ اگر گنجائش ہو تو یہاں پہ فلائٹ نادرا جو ہے وہ کمپلیٹلی آن لائن جا چکی ہے۔ یہاں پر کچھ ٹیکنیکل دشواریاں جو ہے لوگوں کو پیش آ رہی ہیں، وہ ہم نے نوٹ کی ہیں۔ وہ نادرا کو ہم نے پہلے بھی کمیونیکیٹ کیا اور پھر دوبارہ کمیونیکیٹ کیا۔ یقیناً نادرا کا مقصد یہ تھا کہ ساری چیزیں آن لائن ہو جائیں۔ صرف ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بایو میٹرکس سے متعلقہ پرابلم ہے، جو دشواری پیش آتی ہے جب آپ پاکستان جاتے ہیں اور وہ آپ کو ریکگنائز نہیں کر پاتے آپ کے بایو میٹرکس مختلف وینڈرز جو ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ پاکستان پہنچے، اگر آپ نے یہاں سے بیٹھ کے اپنا کارڈ بنوایا تو جیسے ہی آپ پاکستان پہنچے آپ سب سے پہلے جا کے نادرا کے آفس میں اپنے بایو میٹرکس اس کو رجسٹر کرا لیں، ورنہ بہت زیادہ دور نہیں جا سکتے تو آپ لندن آ جائیں جہاں پہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے۔ اس موقع پر قونصلیٹ جنرل گلاسکو رومان احمد نے بھی 92 نیوز سے خصوصی بات چیت کی۔ ہائی کمشنر صاحب پورے UK کے لیے پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں، تو اس حوالے سے جب یہاں کی لوکل کمیونٹی کی جو گزارشات ہیں، جو ان کی فیلنگز ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، اور اسی حوالے سے ان کے جو مسائل ہیں، وہ ہم تو ان کو گاہے بگاہے ظاہری بات ہے آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو آگاہ نہیں کرتے، اور وہ ظاہری بات ہے بہت سی مسائل پہ آلریڈی ان پکچر ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے اور کمیونٹی سے دوبارہ سننے کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر وہ زیادہ فورسفل طریقے سے جو ارباب اختیار ہے پاکستان میں، کہ کسی وجہ سے اگر وہ کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو جو کہتے ہیں نا تھوڑا سا ہلکے پش کی اور ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ایک نئے جذبات کے ساتھ اس کو پرسو کر سکتے ہیں زیادہ فورسفل طریقے سے۔ تقریب میں MP انس سرور، پاکستانی سیاسی جماعتوں کے مقامی رہنما بھی شریک ہوئے۔ ہائی کمشنر UK نفیس زکریا آج خصوصی طور پہ اسکاٹ لینڈ تشریف لائے اور انہوں نے پاکستان قونصلیٹ گلاسکو میں کمیونٹی کے جو لیڈران تھے، MP صاحبان اور کونسلر صاحبان سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ خصوصی طور پر انہوں نے کہا کہ نادرا آفس کے حوالے سے یا PIA کی پروازوں کے حوالے سے جو کمیونٹی کے درینہ مسائل ہیں ان پہ انشاءاللہ جلد از جلد کوئی نہ کوئی ان کا حل نکالا جائے گا۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ لیبر پارٹی کے MP اور شیڈو منسٹر برائے یورپ خالد محمود نے کہا ہے کہ بریگزٹ ہونا مشکل لگ رہا ہے۔ اگر وہ ہو گیا تو ورکرز کی کمی پوری کرنے کے لیے کامن ویلتھ ممالک سے رابطہ کرنا ہوگا۔ بریگزٹ پارٹی بننے کا زیادہ نقصان کنزرویٹو کو ہوگا۔ نمائندہ 92 نیوز عابد قاسمی کے ساتھ گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں، MP خالد محمود صاحب ہیں لیبر پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں کیونکہ یورپین الیکشن آ رہے ہیں تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ جو یورپین الیکشن ہیں اس میں حصہ لینے کے لیے ان کی پارٹی کے امیدوار بھی ہیں، موجود ہیں، اور اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی۔ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ 92 کو ٹائم دینے کا۔ جی یہاں جی جو ابھی یورپین الیکشن ہے اس سے پہلے 2 مئی کو ہمارے لوکل الیکشنز آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے لیے بہت اچھی پوزیشن ہے جو
لیبر پارٹی لے رہی ہے، کیونکہ ہماری پوزیشن جو بریکسٹ پہ ہے وہ کافی لوگوں کے حق میں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو آلریڈی اگریمنٹس ہمارے ساتھ ہیں، یورپین اگریمنٹس ہیں، ٹریڈ اگریمنٹس آلریڈی ہیں، کسٹم یونین اگریمنٹس ہیں، وہی رہیں، جو ہیومن رائٹس ہیں، جو ہمارے ورکرز رائٹس ہیں وہ رہیں، اور اس لیے لیبر پارٹی کی کافی زیادہ سپورٹ ہو رہی ہے۔ کنزرویٹو گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل دو پا ہے، ابھی اس کو سمجھ نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ 3-4 دفعہ ووٹ ڈال چکی ہے پارلیمنٹ میں کہ اس کی ڈیل پاس ہو، وہ نہیں ہو رہی ہے، اس کی پارٹی کے خود لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو یورپین الیکشن جیسے آپ نے کہا ہے وہ آ رہے ہیں، اس میں ابھی بریکسٹ پارٹی ایک نئی شروع ہوئی ہے، جو نائجل فراج UKIP کے لیڈر تھے، انہوں نے نئی پارٹی بنائی ہے، تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ ان کو کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں کہ ایک ملک کا دفاع کیسے کریں، وہ سپورٹ کیسے کریں ملک کی، اور ڈیفینڈ کیسے کریں، تو وہ نہیں کر رہی ہیں، تو لوگ ان کو بڑا کمزور سمجھ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، جو نئی پارٹی آئی ہے اس کی وجہ سے کیا کنزرویٹو کو زیادہ نقصان یا لیبر کو بھی ہوگا؟ آئی تھنک سب سے زیادہ جو ہوگا کنزرویٹو پارٹی کو ہوگا اوبیسلی، کیونکہ وہ جو رائٹ ونگ پالیسیز ہیں کچھ علاقوں میں تھوڑا سا فرق ہمیں پڑے گا، یہ ہوتا ہے نیچرلی ہوتا ہے کہ ایک نئی پارٹی آتی ہے تو کچھ لوگ جو لیبر پارٹی میں ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں بریکسٹ کی، پر وہ بہت کم ہے، لیبر پارٹی میں بہت کم ہے، میجورٹی جو ہیں وہ کنزرویٹو پارٹی میں ہے، تو ان کو میں سمجھتا ہوں اس حساب سے بڑا نقصان ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بریکسٹ ہوگا یا نہیں؟ ابھی سب ڈوموڈول میں ہے، گورنمنٹ کچھ خاص طریقے پہ نہیں آگے جا رہی ہے، وہ کوشش کر رہی ہے لیبر پارٹی سے بات کرنے کے لیے۔ لیبر پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں، اسپیشلی جو ہے کسٹمز یونین ہونی چاہیے، ہمارے جو ایشوز ہیں کہ ورکرز رائٹس ہونے چاہیے، ہیومن رائٹس کورٹس جو ہیں وہ رہنے چاہیے، اس حساب سے اگر چلیں گے ہمارے ساتھ تو ہم چلنا چاہتے ہیں، ہم یہ چلنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے حق میں ہم کرنا چاہتے ہیں، جو یورپین یونین کے ہمارے آلریڈی اگریمنٹس ہیں اس کے ساتھ چلیں ہم۔ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر اس وقت بھی مشکل میں ہے یا نکل آئی ہے مشکل سے؟ نہیں، ابھی بھی مشکل میں ہے، بس وہ اس کو پتہ نہیں کیا کھایا ہوا ہے بیچاری نے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اتنی ڈیفیٹس ہو چکی ہیں۔ یہ پہلی گورنمنٹ ہے جسے ہاؤس آف کامنز میں نو کانفیڈنس کی ووٹ ان کے پوری گورنمنٹ کو ملی ہے۔ ان کے ساتھ وہ جتنی بھی ووٹس گئی ہیں خلاف گئی ہیں، ان کی پارٹی خود سے خلاف ووٹ کر رہی ہے، اور جیسے ڈیوڈ کیمرن نے جب ریفرینڈم کیا تھا تو وہ ہار گیا تھا تو اس نے پیک ان کر لیا تھا، یہ نہیں کر رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ متوقع ہیں کہ الیکشن اسی سال ہوں گے یا کہ آگے چلا گا، اس کی مدت پوری ہو؟ آئی تھنک بڑی مشکل ہے کہ مدت پوری ہو، 22 میں جو ہے وہ مدت ان کی پوری ہوتی ہے، تو جب تک یہ بریکسٹ پہ آگے نہیں چل سکتی، جو نہیں چل سکی ہے، اور اس میں ہماری اور جو ایشوز ہے، نیشنل ہیلتھ سروس جو ہے، ایجوکیشن جو ہے، اور لوکل اتھارٹیز کی ایشوز ہیں، فنڈنگ ہے، پولیس ہے، وہ سب کوئی نہیں چل رہا ہے۔ تو جب تک یہ ایشو کو فارغ نہیں کریں گے، تو یہ فارغ نہیں کر پائیے، اس حساب سے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک کو آگے کرنے کے لیے کیا اور گورنمنٹ آنی چاہیے کہ نہیں۔ اچھا فرق کیا، لیبر کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیا آپ کیسے ڈیل کریں گے، کیا آپ کا کیا رکھتے ہیں ذمہ؟ ہمارا ہے کہ جو ہم نے ان کو بھی نئے کو بھی خط بھیجا ہے، یورپین یونین کو بھی خط بھیجا ہے، وہی ایشوز جو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ہے ٹریڈ کسٹمز یونین ہے، جو ہے ان کی ہیومن رائٹس ہیں، ورکرز ٹائم ڈائریکٹیو ہیں، اور کورٹ یورپین ہیومن رائٹس ہیں، ان کے حساب سے اگر ہم چلیں پارٹی کے، وہ تو یورپین یونین کہتی ہے ہم بات کر سکتے ہیں لیبر پارٹی سے، پر یہ نہیں کرنا چاہتی ان ایشوز پہ۔ مانچسٹر میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے حی علی الفلاح مہم کے آغاز کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں صحافیوں کو مہم کے اغراض و مقاصد پر بریفنگ دی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ مانچسٹر کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے حی علی الفلاح مہم کا آغاز کر دیا گیا، جس کے اغراض و مقاصد پر صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے ٹرسٹ کے چیئرمین حاجی عبدالرزاق ساجد، تقریب کے مہمان خصوصی ممبر آف یورپین پارلیمنٹ واجد خان اور آصف رشید بٹ نے کہا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ حی علی الفلاح مہم کا مقصد غریب، لاچار اور بے سہارا لوگوں کی خدمت ہے۔ ہم جس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں نفرتیں بہت عام ہو گئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو نفرتیں ختم کریں، لوگوں کے اندر پیار محبت تقسیم کریں، لوگوں دکھ درد بانٹ لیں، اور وہ انسان جو غربت کے ہاتھوں پریشان حال ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کے دکھ درد سمیٹ لیں اور ان خوشیاں بانٹیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا یہی سلوگن ہے، آؤ ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اس میں شامل ہوں، ایک پوری موومنٹ بنے، پوری تحریک بنے، تاکہ سب لوگ مل کر ہم انسانی خدمت کریں،
यही मेरे नबी रहमत का पैगाम भी है, ये अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का पैगाम भी है। यतीम बच्चों का, बेवों का, नदार बच्चियों के लिए ये फंडिंग करते हैं, उनको वहाँ पहुँचाते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट वालों ने अपनी तंजीम जो है अल-फलाह को आज लॉन्च की है, जो कि आगे रमज़ान भी आ रहे हैं कि बहुत अच्छा टाइम है, और इनकी जो चैरिटी है माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी दुनिया में बहुत मानी हुई है। जो लोग नबीना हैं, जो इनको नज़र नहीं आ रही है, उनके लिए बहुत अहम ऑपरेशंस हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक ऑनर है कि आप किसी को अपनी साइट दे सकते हैं। तो मैं एक बार फिर शुक्रगुजारमंद हूँ कि इतने अच्छे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने एक अहसन कदम उठाया है कि गरीबों की और मस्कीनों की और नादार लोगों की मदद की जाए, ख़ुसूसी तौर पर नाबीना लोगों की। 88,000 जो आंखों की जो लोगों के ऑपरेशन हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए हैं। आगे भी हम चाहते हैं कि इस अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट को लोगों को चाहिए कि ये इस ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें, और अपने जो हमारे वहाँ बहन भाई सफ़र हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हय्य अलल फलाह का मतलब ये है कि आप आओ फलाह की तरफ, अच्छाई की तरफ। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, बरकतें का महीना है, तो हम तमाम मुसलमान जो हैं, पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, जिनका इवन गैर जो दूसरे इंसान हैं, जो दूसरी कम्युनिटी हैं, उनको भी हम फलाह की तरफ राग़िब करना चाहते हैं। तकरीब के शुरका का कहना था कि हमें चाहिए कि इस बाबरकत महीने में अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट का इस नेक मकसद में साथ दें और दिल खोल कर गरीब और नादार लोगों की मदद की जाए। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा से सरे फहरिस्त रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। पाकिस्तान का मुस्बत और खूबसूरत इमेज दुनिया के सामने पेश करने के लिए 8 ममालिक के सोशल मीडिया व्लॉगर्स की 10 रोज़ा डिस्कवर पाकिस्तान मुहिम कामयाबी से जारी है। गिलगित से गवादर तक मकामी पाकिस्तानियों ने बैनुल अक़वामी व्लॉगर्स को दिलो जान से खुशामदीद कहा और बेहद पजीराई बख्शी। गवादर में प्रॉपर्टी डेवलपर CPIC के CEO ज़ीशान शाह इन व्लॉगर्स की क़यादत कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। सरसब्ज पाकिस्तान, असल पाकिस्तान, हंसता खेलता मुस्कुराता पाकिस्तान, हकीकी पाकिस्तान। दुनिया भर के सैर सपाटे करते मशहूर व्लॉगर्स और सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोइंग रखने वाले अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, बेल्जियम, रोमानिया और पाकिस्तान के व्लॉगर्स इन दोनों पाक सरजमीन का हर हसीन मकाम देख रहे हैं। आलमी व्लॉगर्स की टीम CPIC की मेजबानी में इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है। 10 रोज तक इन व्लॉगर्स ने चित्राल, गिलगित से लेकर काशगर और गवादर तक सफर के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के कल्चर और सकाफत को देखा और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान का हुस्न सोशल मीडिया पर पेश किया। दुनिया भर में इनके लाखों फॉलोअर्स ने पाकिस्तान का हकीकी और खूबसूरत चेहरा देखकर न सिर्फ हैरत का इजहार किया है, बल्कि लाखों गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान का दौरा करने के लिए भी बेताब हैं। पूरा जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका वो पूरा घूमेंगे एज अ ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ये 8 लोग हैं इस ट्रिप के अंदर, एंड ये लोग ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम द UK, फ्रॉम रोमानिया एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो पूरे दुनिया हमने बेसिकली कवर किया, पूरे दुनिया से हम लोग लेके आ रहे हैं पाकिस्तान, और ये जाके पूरी दुनिया के अंदर अपना मैसेज देंगे और दिखाएंगे कि असल पाकिस्तान क्या है। CPIC के चेयरमैन ज़ीशान शाह का कहना था कि पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने रखने के लिए दूसरी मरतबा बैन-अल-अक़वामी सतह पर मशहूर लोगों को पाकिस्तान का दौरा करवा रहे हैं, जिसकी बेहद मकबूलियत खुशाइंद है। पूरी दुनिया से हम 8 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लेके गए थे, फ्रॉम द UK, फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम इटली, पोलैंड, न्यूजीलैंड, और ये वो लोग हैं जिनका काम है पूरी दुनिया घूमना, और इनकी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, सिर्फ इसलिए कि ये पूरी दुनिया घूमते हैं। 365 डेज ये पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं एज ट्रैवलर्स। तो हमने इनको एक ग्रुप इनका लेकर गए हम पाकिस्तान, और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में उनको घुमाया। हम गए थे चित्राल की तरफ, एंड चित्राल, कलाश, आयून, जो सारी वहाँ की वैलीज़ है वो पूरा घूमे, फिर कराची आए, गवादर आए, और ये जो ट्रिप था हमने फिर इसको रिलीज़ किया अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, और इसके जो है मिलियंस के अंदर व्यूज़ आए। तो ये जो फॉरेनर्स थे, जब ये पाकिस्तान घूम रहे थे, इन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिखाया दुनिया को कि पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है,
اور ایک پاکستان کا سافٹ امیج اور ریئل امیج دکھایا. بلکہ میں سافٹ امیج بھی نہیں کہنا چاہوں گا, میں کہنا چاہوں گا پاکستان کا ریئل امیج دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کے لوگ کتنے فرینڈلی ہیں اور پاکستان کے جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ کتنی اچھی ہے کہ دنیا میں ایسی ہاسپٹیلٹی اور کہیں بھی نہیں ہے. ذیشان شاہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کا دنیا بھر کے سامنے حقیقت پر مبنی مثبت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے تمام اخراجات ان کی کمپنی برداشت کر رہی ہے. مگر آئی مسٹ ایڈ یہ کہ یہ پورا پرائیویٹلی فنڈڈ انیشیٹو ہے. میں خود, میری جو آرگنائزیشن ہے CPIC, ہم خود اس کو فنڈ کر رہے ہیں پرائیویٹلی. اس کے اندر کوئی مطلب سرکار کا یا حکومت کا کوئی پیسہ نہیں ہے جو ہمیں سپورٹ مل رہی ہے. ہمیں الحمدللہ پاکستان فوج کی طرف سے تعاون ہوتا ہے. دا آرم فورسز ہیلپ اس, وہ ان ٹرمز آف فیسیلیٹیشن آئی ووڈ ریلی لائک ٹو تھینک دا پاکستان آرمی فار ہیلپنگ اس فیسیلیٹیٹ. بٹ اوور آل جس کی جو فنڈنگ ہے یہ ہم خود آرگنائز کرتے ہیں, اور یہ بس ایک ایز بینگ اے پیٹریوٹک آرگنائزیشن پاکستان کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم ریل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں, ہمارا پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا کام ہے, مگر وہ ریل اسٹیٹ مطلب کہ ہنزا میں یا گلگت میں یا چترال میں تو نہیں ہے. تو یہ بس ایز اے پیٹریوٹک آرگنائزیشن اور سپورٹنگ دا گورنمنٹس ویژن, سپورٹنگ پرائم منسٹر عمران خان's ویژن, ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں. ولاگرز نے پاکستانی ٹور کو اپنی زندگی کا شاندار تجربہ بھی قرار دیا. مارک وائن, ٹریور جیمز میں دنیا کے کئی نامور ولاگرز پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں, جہاں پاکستانی ثقافت اور لذیذ کھانوں نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر عالمی ولاگرز کی یہ ویڈیوز لاکھوں کروڑوں افراد دیکھ چکے ہیں. ڈرامہ نگار اور کالم نویس امجد اسلام امجد نے کہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں اردو کا معیار نسبتاً کمزور ہے. برطانیہ اور پاکستان میں بھی اردو کی ترویج کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ہماری زبان سے جڑی رہیں. وہ لندن میں بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے بات چیت کر رہے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ اس وقت لندن میں امجد اسلام امجد صاحب موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر اردو کی ترویج کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اردو سے جڑی رہے. اصل میں بات یہ نہیں, یہ مسئلہ جہاں تو یقیناً ہے, مگر اب یہ مسئلہ پاکستان میں بھی ہے. ہم انٹرنیشنل شہری بننے کے شوق میں ہم لوگ نیشنل شہری بننا ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ پاکستان میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے, اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ جس طرح یورپی قومیں کرتی ہیں کہ بچوں کو 3 سے 10 سال کی عمر کے درمیان اپنی زبان اور کلچر کا بوٹا ان کے اندر لگاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ ہم واپس لائیں. جیسے ہمارے یہاں لائبریریاں ہوتی تھیں, بزم ادب ہوتی تھی, اس طرح کی بچوں کو لینگویج جو ہے وہ سکھائیں, کیونکہ جب تک ہم اپنی طرف سے اپنے نظام میں بچوں کو نہیں لائیں گے, بچوں کا غالباً اس میں کوئی اتنا قصور نہیں ہے کہ وہ نہیں لکھ پڑھ رہے ہو. سر آپ کے پوری دنیا میں شاگرد پھیلے ہوئے ہیں, میں بھی ان میں سے ایک ہوں, مجھے فخر ہے اس بات میں. لیکن ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں, اب دیکھا ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا کے اندر اردو کا معیار بہت کم ہے جو کہ پرنٹ میڈیا میں پہلے ہوتا تھا. اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا اردو کا معیار بھی بلند ہو اور لوگوں کو ہم کچھ اردو سکھا سکیں. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ, جب تک آپ ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے کسی چیز کو تو وہ پراسپر نہیں کرتی. ہماری نسل جو تھی, ہم لوگ ریڈیو کے بنے ہوئے ہیں. ریڈیو میں آپ دیکھیں صوفی تبسم صاحب بیٹھے ہوتے تھے, اخلاق بدیل بھی بیٹھے ہوتے. ریڈیو سے جو لفظ آتا تھا وہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ معیاری لفظ ہوتا تھا. اب ہمیں کون روکتا ہے کہ ہم یہ جو چینلز ہیں ان پہ ایک لینگویج کو صحیح بولنے کا طریقہ, صحیح لکھنے کا بنائیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ زیادہ چینل جو ہے اس وقت یا میڈیا وہ سیٹھوں کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے. سیٹھوں کے لیے یہ زبان یا کلچر, ایستھیٹکس, ایتھکس جیسی ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ان کی پرائرٹی میں بہت لو ہے. میرے خیال میں اگر اس پرائرٹی کو اب کر لیں گے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ورلڈ میمن ڈے کے موقع پر ورلڈ میمن آرگنائزیشن مڈل ایسٹ کی جانب سے دبئی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں تنظیم کے بانی ممبران اور عہدیداران کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام بھی کیا گیا. تقریب کا مزید احوال جانیں گے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. دبئی کے مقامی ہوٹل میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام پروقار تقریب منعقد کی گئی, جس کا مقصد تنظیم کی جانب سے کیے گئے فلاحی کاموں کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کرنا تھا. تنظیم کے صدر احمد شیخانی نے شرکاء کو بریف کیا کہ ان کی تنظیم میمن کمیونٹی سمیت دیگر کمیونٹیز کی خدمت میں پیش ہے. ورلڈ میمن آرگنائزیشن مڈل ایسٹ چیپٹر کے صدر احمد شیخانی کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا
کہ ان کی تنظیم تعلیم خاص طور پر بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور ان کا ادارہ ہر کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں رجسٹرڈ ہے ایز اے کمپنیز ایکٹ کے تحت، اور اس کی ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی یہاں پر چیریٹی رجسٹرڈ ہے یو اے ای کے اندر، ماشاءاللہ آفیشیلی لیگلی ہم کام کرتے ہیں اور پوری دنیا کی کمیونٹی کے ممبرز ہیں، اور ایز ویل ایز دوسری جو کمیونٹیز ہیں جدھر بھی کوئی ویلفیئر کی ایشوز ہوتے ہیں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں یا پھر ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ایشو ہوتے ہیں، اپلفٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سے ریلیٹڈ ایشو ہوتے ہیں، ورلڈ ویمن آرگنائزیشن پوری دنیا کے اندر سپورٹ کرتی ہے۔ تنظیم کے جنرل سیکریٹری شعیب اسماعیل کا کہنا تھا کہ ان کی تنظیم یو کے میں رجسٹرڈ ہے اور پوری دنیا میں تنظیم کے 11 چیپٹرز تعلیم اور مائکرو فنانسنگ سمیت دیگر شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ WMO جو ہے وہ میمن کمیونٹی کی انٹرنیشنل امبریلا باڈی ہے، اور یہ جو باڈی ہے یہ یو کے میں رجسٹر ہے۔ ہم ایجوکیشن میں، ریہیبلیٹیشن میں، مائکرو فائننس میں، ڈفرینٹ ایریا میں، ہیلتھ میں کام کرتے ہیں۔ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے بانی ممبر شبیر مرچنٹ، ڈپٹی جنرل سیکریٹری محمود شیخانی اور جنرل سیکریٹری مڈل ایسٹ چیپٹر خالد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اس تنظیم کے پاس جتنا بھی فنڈ اکٹھا ہوتا ہے پاکستان سمیت کسی بھی ملک میں اس کو فلاحی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری جو ہے نا پلاننگ یہ ہے کہ ہم اسے ایکسپینڈ کریں، کیونکہ ہم ابھی تک مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ شہروں تک نہیں پہنچے، اور مڈل ایسٹ کافی وائڈن ایریا ہے جہاں ہمیں عمان کو کور کرنا ہے، سعودی عرب کو کور کرنا ہے، تو ہم نے ایک اسپیشل پلان کیا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے پاس اب ممبر سعودی عربیہ سے اور عمان سے بھی جڑنے لگ گئے ہیں، جس کے لیے ہم روڈ شو کرنے والے ہیں ان فیوچر، تو انشاءاللہ اس میں مور ہمارے ساتھ ممبرز ایڈ ہوں گے۔ دیکھیے ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کا مین فوکس جو ہوتا ہے وہ پوری ہیومینٹی کے لیے، ویمن کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، پوری مین کائنڈ کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اور پچھلے 5 سال میں آلموسٹ 20 ملین ڈالر کا ہم کام کر چکے ہیں۔ تقریباً یہ 250 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس میں پاکستان اور انڈیا کے اندر جو لیس پریولیج یا لیس ایجوکیٹڈ یا لٹریسی کا جو ایشو ہے، اس میں ہم ایجوکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں، اس میں ہم ہاؤسنگ میں ہیلپ کرتے ہیں، ہیلتھ کے اندر ہیلپ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ویمن قوم کے لیے یا کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، ہم پوری مین کائنڈ کے لیے کرتے ہیں۔ وی آر ورکنگ ویری ہارڈ، اور آئی ایم ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر ٹرسٹی آف WMO فرام 2001، اور ماشاءاللہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے، وی آل آر ورکنگ ہارڈ، اینڈ جو بھی لوگوں کے لیے جہاں ضرورت ہے پاکستان انڈیا میں جہاں بھی، تو یہاں سے جو بھی جمع ہوتا ہے فنڈ وہ سب ان کی فلاح و بہبود کے لیے یوز ہوتا ہے۔ پاکستان بزنس کونسل کے صدر اور WMO کے بانی ممبر اقبال داؤد کا کہنا تھا کہ تنظیم بہت اچھا کام کر رہی ہے اور امید ہے کہ یہ آئندہ بھی ضرورت مندوں کی فلاح کے لیے کام کرتی رہے گی۔ تو یہ کنٹینیو عمل ہے اور اللہ کی مہربانی سے بہت کامیاب جا رہا ہے۔ تقریب کے اختتام پر تنظیم کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ عشائیے میں میمن کمیونٹی سمیت دیگر کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی۔ ترکی کی جامعہ استنبول کے شعبہ اردو نے شاعر مشرق علامہ اقبال اور ترک شاعر محمد عاکف ارسوئی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان تھے۔ تقریب میں پاکستانی سفیر محمد سائرس سجاد قاضی اور ترک اساتذہ نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات جانیں گے محمد عاطف بٹ کی رپورٹ میں۔ استنبول میں ترکی کی جنگ آزادی کے 100 سال مکمل ہونے پر جامعہ استنبول کے شعبہ اردو نے 29 اور 30 اپریل کو ایک بین الاقوامی سمپوزیم کا انعقاد کیا، جس کا موضوع مشرق کے 2 عظیم شاعر محمد اقبال اور محمد عاکف ارسوئی تھے۔ تقریب کا آغاز دونوں ممالک کے قومی ترانوں سے ہوا۔ صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے شاعر مشرق اور ترک قومی شاعر محمد عاکف ارسوئی کے حالات زندگی اور شاعری کے نمایاں پہلو اجاگر کیے۔ صدر آزاد کشمیر نے پاک ترک تعلقات پر بھی اظہار خیال کیا۔ ترکی کے حد العزیز اور قومی شاعر محمد عاکف اور پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کے اوپر اس مشترکہ کانفرنس کے اوپر منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تقریب میں ترکی کے لیے پاکستان کے سفیر محمد سائرس سجاد قاضی
डायरेक्टर जामिया इस्तांबुल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आक, शोबा अदबियात के डीन डॉक्टर हयाती देलवी, जामिया इस्तांबुल में शोबा उर्दू के चेयरपर्सन डॉक्टर जलाल सोईदान और शोबा उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकर भी शरीक हुए। पाकिस्तान, तुर्की और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वरों और अदबी शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत की और तहकीकी मुकाले पेश किए। वाक़अतन आप हजरात की हमारी इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ आवरी हमारे लिए बास फख्र और बास इज़्ज़त अफसाई है, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये अमर काबिल तवज्जो है कि अल्लामा इक़बाल और मोहम्मद आकिब आसोई के यहाँ बहुत सी मुशाबहती पाई जाती है। मिसाल के तौर पर दोनों शायरों की तारीख़ पैदाइश में और तारीख़ वफ़ात में 2-2 साल का फ़र्क है और आकिब की पैदाइश 1873। इस मौके पर मेजबानों की जानिब से सदर आज़ाद कश्मीर को 1915 में इस्तांबुल में शाया होने वाले उर्दू रोजनामे अखुवत की यादगारी कापी भी पेश की। शुरका ने तकरीब के मुंतजिम प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकर और जामिया इस्तांबुल के शोबा उर्दू के चेयरपर्सन डॉक्टर जलाल सोईदान को उनकी उर्दू के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshp.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।